بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز جماعت دہم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ آج ہم جس عنوان کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے اس کا نام ہے امید کی خوشی۔ مصنف کا تعارف آپ کے سامنے۔ مضمون امید کی خوشی کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ یہ سبق جو ہم اس وقت امید کی خوشی کے نام سے پڑھ رہے ہیں، اس کا حاصل مقصد اصل میں کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے میں بیان کر رہی ہوں۔ برصغیر پاک و ہند میں جب مسلمان انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے، اس وقت سر سید احمد خان نے لوگوں میں ایک امید جگائی کہ وہ ایک الگ ملک بنائیں جس میں وہ آزادی سے رہیں اور اپنی عبادات و روایات کو آزادی سے انجام دے سکیں، جہاں ان کو کوئی خوف و ڈر نہ ہو۔ اس وقت کے مسلمانوں میں ایسی امید جگانا مقصد تھا کہ وہ یقیناً آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کی خوشی میں امید کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس وقت سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ وہ بڑا ہو کر ان کے خواب پورے کرے گا۔ اسی طرح سر سید احمد خان نے بھی اس خطے کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے امید کی کرن دکھائی۔ اس مضمون میں پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام مراحل میں امید کی خوشی کو بیان کیا گیا ہے۔ امید ہی انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے اور امید ہی موت کے کٹھن مراحل کو آسان بنا دیتی ہے۔ اس وقت آپ کی کتاب مجموعہ نظم و نثر میں سے سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون امید کی خوشی کا پہلا صفحہ آپ کے سامنے ہے۔ پیارے بچوں، اس وقت ہم اس پورے مضمون کو بتدریج پیراگراف کی صورت میں پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سر سید احمد خان نے اس پہلے پیراگراف میں اصل میں جو لکھنا چاہا ہے اس میں وہ کیا چیز بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کی پہلے پیراگراف کی بلند خوانی کر لیجئے گا۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کر رہی ہوں۔ سبق کے پہلے پیراگراف میں مصنف سر سید احمد خان مختلف مناظر فطرت و قدرت کو سوالیہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے ایک ہی معصومانہ سا سوال پوچھ رہے ہیں۔ بنسبت ہمارے پاس کے درختوں، سرسبز کھیتوں اور لہراتی نہروں کے کیوں زیادہ خوشنما معلوم ہوتے ہو؟ اس لیے کہ ہم سے بہت دور ہو۔ اچھا دیکھیں، یہاں جو ابتدائی لائنیں ہیں اس میں سر سید نے آسمان پر بھورے بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک، تو اس طرح کی جو طرز تحریر ہے اس میں مصنف مخاطب ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں سے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے ترتیب کے ساتھ۔ کبھی آسمان، کبھی بجلی، کبھی اونچے ٹیلوں کے ساتھ، بیل بوٹوں کے ساتھ، سرسبز لہراتی کھیتوں کے ساتھ انہوں نے جو مخاطبانہ انداز تکلم اختیار کیا ہے اس میں انہوں نے ایک معصومانہ سا، ایک چھوٹا سا
ان کے سامنے سوال رکھا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ تم مجھے اس لیے زیادہ حسین اور خوبصورت معلوم ہوتے ہو اس لیے کہ تم ہم سے بہت دور ہو، یعنی کہ جو دور ہونے والی چیزیں ہیں ہم سے بہت دور، ہم تک جن چیزوں کی پہنچ نہیں ہوتی وہ ہمیں لبھاتی ہیں، ہمیں خوبصورت اور دل فریب نظر آتی ہیں، اور پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ مصنف نے سوال پوچھا ہے ان تمام مناظر قدرت و فطرت سے، اور پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دوری سے ہی تمام رنگ اور خوبصورتیاں ہمیں مزید لبھاتی اور بھا جاتی ہیں، یعنی جو چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، بہت دور ہوتی ہے، وہی خواہش بن کر ہمارے سامنے حسین انداز میں جلوہ گر ہوتی ہے، اور اس کے حاصل کرنے کی جستجو یا اس تک پہنچنے کی تگ و دو ہی ہمیں خوشی عطا کر دیتی ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے ایک آسان سی مثال ہے کہ جن جگہوں پر ہم نہیں جا چکے ہوتے، جب ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارا جی للچاتا ہے، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ چیزیں اتنی حسین اور خوبصورت نہ ہوں، مگر کیونکہ وہ ہم سے دور ہوتی ہیں، ہماری نظروں نے انہیں نہیں دیکھا ہوتا، تو وہ دور کی ہر وہ چیز جس کو ہم نے سوچا ہوتا ہے یا سنا ہوتا ہے وہ ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہے، وہ ہمیں انتہائی حسین اور خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اور پھر وہ چیز ہمیں خوشی دیتی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچیں، وہاں جائیں، وہاں گھومیں، ان چیزوں کو ہم جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اسی طرح کا پہلے پیراگراف کے ابتدائی جو جملے ہیں اس میں منظر بیان کیا ہے سر سید احمد خان نے ان چیزوں سے مخاطب ہوتے ہوئے۔ جس چیز کو ہم لوگ سب سے اہم اور اعلیٰ و ارفع سمجھتے ہیں اپنی زندگیوں میں، کیا واقعی وہ چیز عقل ہوتی ہے جس سے ہم اپنی زندگیوں میں آنے والی ہر خوشی اور بہترین احساس کا تعین کر سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بڑی جدوجہد انتھک محنت کے بعد صرف اس چیز کو ہی حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے فطری طور پر موجود ہوتی ہے، یعنی عقلی طور پر عقل کل کے حامل ہوتے ہوئے بھی ہم آئندہ ہونے والی یا آئندہ آنے والی خوشی کا یقین مکمل طور پر نہیں حاصل کر سکتے۔ اس وقت آپ کے سامنے سبق کا دوسرا پیراگراف موجود ہے۔ آئیے ہم اس پیراگراف کو سمجھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے کس طرح اس پیراگراف میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آپ اس پیراگراف کو ایک دفعہ بلند خوانی سے پڑھ لیجئے، میں آپ کے سامنے اب اس کی وضاحت پیش کر رہی ہوں۔ یہاں اس عبارت میں سر سید احمد خان نے امید کو یقین کی اکلوتی بیٹی کہہ کر پکارا ہے۔ صرف بیٹی کے الفاظ ہی نہیں تحریر کیے، بلکہ خوبصورت اور نورانی چہرے والی بیٹی بھی کہا ہے، یعنی امید کا آسرا انسان کے لیے ایسی روشنی کی کرن ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت ایک پریشان حال انسان کو تسلی و تشفی دیتا ہے۔ امید کے آسرے اور سہارے ہی ہم تمام مشکل راستے طے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ہماری منزل بہرحال ہمیں مل کر ہی رہے گی اور ہم اپنی منزل مقصود کو پا لیں گے۔ ہمارے وہ خیال جنہیں ہم تھپک کر سلا چکے ہوتے ہیں، جنہیں شعوری اور لاشعوری طور پر ہم بھلا چکے ہوتے ہیں،
امید کے آسرے پر ایسے تمام خیالات جاگتی آنکھوں میں پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ منزل کے حصول کے لیے ہم خواب خرگوش سے جاگنے کی تعبیر کو پانے کی کوشش اور جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ اسی امید کی برکتیں اگر نازل ہونا شروع ہو جائیں تو خوشی حاصل ہونے لگتی ہے۔ کسی بھی خوشی اور کامیابی حاصل ہونے سے آپ کا زمانے میں نام مشہور ہونے لگتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو خوشی حاصل کرنی ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا نام مشہور ہونے لگتا ہے۔ یا فرض کیجئے کلاس میں کسی طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اسے کامیابی نصیب ہو جاتی ہے، پھر اسے خوشی ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ گھر میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اس کا نام مشہور ہونے لگتا ہے کہ دیکھو کتنا ہونہار طالب علم ہے، کتنا ذہین بچہ ہے جس نے کامیابی حاصل کی، اور وہ کامیابی آپ کو خوشی بھی دیتی ہے اور اس طرح آپ کا نام بھی مشہور ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس مشہور اور نام آور شخصیت یا انسان کے اندر بہادری کی صفت کا ہونا بھی لازمی ہوتا ہے۔ جس کی شخصیت کا خاصہ بہادری ہوگا وہ اتنا ہی سخی، فیاض اور دریا دل ہوگا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ترتیب وار سر سید احمد خان مختلف صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ پہلے اگر آپ کو خوشی حاصل کرنی ہے تو کامیابی کے راستے پر چلیں گے، آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے کسی طرح بھی کوئی بھی کامیابی حاصل کر لی تو کیا ہوگا؟ دنیا میں مشہور ہونے لگیں گے۔ اور پھر اگر وہی انسان جو اس دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، نام حاصل کرتا ہے، نام پیدا کر لیتا ہے، تو اس انسان یا شخصیت کے اندر بہادری کی صفت کا ہونا بھی لازم ہے۔ یعنی جو بہادر نہیں ہوگا نہ تو وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ جس کی شخصیت کا خاصہ یا خصوصیت بہادری ہوگا وہ اتنا ہی سخی اور فیاض اور دریا دل ہوگا۔ یعنی جو انسان بہادر بھی ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر بہادری بھی آ جائے گی، تو ایک دوسری صفت اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑ جاتی ہے، یعنی وہ سخی ہو جاتا ہے، دینے لگ جاتا ہے، اس کے اندر فیاضی کی خصلت آ جاتی ہے، وہ دریا دل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل کنجوسی کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پاس جو ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنے کی صورت میں، خوشی حاصل کرنے کی صورت میں، وہ اتنا فیاض اور اتنا سخی بن جاتا ہے کہ سخاوت کے طور پہ دریا دل بن کر ان تمام چیزوں کو دوسروں کے لیے اس کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی سخاوت کے دروازے ہر کسی کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اس کی خصلت میں مدد کرنا شامل ہو جاتا ہے۔ مدد اور سخاوت ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے ہوں، وہ ہر کسی سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہی شخص جس نے خوشی حاصل کر لی کامیابی کی صورت میں، اس کے اندر بہادری پیدا ہو گئی، پھر جب اس کے اندر بہادری کی صفت جاگ گئی تو وہ سخی اور فیاض ہو گیا، دریا دل ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے سب کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اب ایسا انسان جو یہ تمام کام کر رہا ہے، اس کے دل میں محبت کے جذبات کا ہونا بھی انتہائی لازم قرار دے رہے ہیں سر سید احمد خان، یعنی کہ اس کے دل میں محبت کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوں گے، تبھی تو وہ یہ تمام چیزیں کر پائے گا کہ اس کے پاس جو ہوگا وہ دوسروں کو دے گا، سخی ہو جائے گا، فیاض ہو جائے گا۔ محبت ہی یہ کام
کرواتی ہے۔ اگر اس کے دل میں درد ہے انسانوں کا، وہ محبت کرے گا ہر کسی کے ساتھ، تو وہ اس طرح کی تمام چیزیں کرتا چلا جائے گا۔ محبت بھی ایسی جس میں نیکی اور خصلت میں نیکوکاری شامل ہو، یعنی ہر عیب سے پاک محبت کرنے والا نیک فطرت انسان۔ اب دیکھیں یہاں ان لائنوں میں بھی سر سید احمد خان نے پھر محبت کی بھی ایک صفت بیان کر دی کہ ایسا انسان جو سخی تو ہے، دینے والا ہے، ہر وقت لوگ اس سے جھولیاں بھر کے محبت کی لے رہے ہیں، ہر کسی کی وہ مدد کر رہا ہے۔ کس انداز سے؟ محبت بھرے انداز سے۔ مگر محبت کیسی؟ غلط محبت نہیں، بلکہ اس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی محبت دی ہوگی؟ نیک محبت، اور خصلت میں نیکوکاری ہوگی، ہر عیب سے پاک ہوگی اس کی محبت، وہ نیک فطرت انسان ہوگا، گناہوں اور عیبوں سے پاک۔ اور پھر آخر میں ایسے نیک انسان کے لیے جس کے اندر بیان کی گئی تمام صفات جو مندرجہ بالا تمام لائنوں میں مصنف نے بیان کی ہیں، بتدریج موجود ہوتی ہیں۔ ساری چیزیں جو مصنف نے بیان کی ہیں ایسے شخص کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس کے لیے صلہ انعام کی صورت میں تیار کر دیا جاتا ہے۔ ایسا انسان جو خوشی حاصل کرتا ہے کامیابی کی صورت میں، پھر اسے مشہور ہونا پڑتا ہے، مشہور ہونے کے ساتھ پھر بہادری کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بہادری کو اپنا خاصہ بنا لیتا ہے تو سخی اور فیاض بھی ہو جاتا ہے، دریا دل بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ پھر یہ تمام چیزیں وہ کس چیز کی بنیاد پر کرتا ہے؟ محبت کی بنیاد پر۔ پھر محبت کیسی؟ اس طرح کی محبت جس میں صرف اور صرف نیکی ہوتی ہے۔ اور ایسے انسان جو نیک فطرت ہوں، محبت کرنے والے انسانوں کے ساتھ، ان کے لیے پروردگار صلے کے طور پر انعام کی صورت میں کوئی ایسی چیز مخصوص کر دیا کرتا ہے، اسے نواز دیا جاتا ہے، اسے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے باعمل با کردار انسان کی ساری خوبیاں، صفتیں، ساری نیکیاں امید کے تابع اور فرمانبرداری میں ہوتی ہیں، یعنی اسے صلہ صرف اپنے پروردگار سے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے جماعت دہم کے لیے دیا جانے والا کام درج ہے۔ ہم نے اس سبق کے 2 پیراگراف پڑھے اور میں نے کوشش کی حتی الامکان کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ سر سید احمد خان نے اپنے سبق امید کی خوشی میں اپنے احساسات، جذبات کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اب آپ کا اس فرسٹ سیشن میں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سبق امید کی خوشی سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی تحریر آپ اس کی بلند خوانی کریں، پہلے صفحے سے آخر تک جہاں تک یہ مضمون مکمل ہوتا ہے آپ مکمل طور پر اس کی بلند خوانی کر لیجئے، تاکہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اس کو جب پڑھیں اور مکمل کریں تو آپ کو آگے والے پیراگراف اور عبارتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ شکریہ۔